بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ عرضا جبکہ پیش کیے گئے ان کے سامنے، بالعشیے شام کے وقت، پچھلے پیر، الصافنات الجیاد، الصافنات الجیاد گھوڑے عمدہ نسل کے، فقال انی بس فرمایا میں احببت حب الخیر کہ میں نے محبت خیر کی، ان ذکر ربی بوجہ اپنے رب کے یاد کے، کیا معنی کر رہا ہوں، ان ذکر ربی بوجہ اپنے رب کی یاد کے، حتیٰ کہ چھپ گئے وہ گھوڑے، حتیٰ تبارت حتیٰ کہ چھپ گیا وہ سورج، بالحجاب ساتھ حجاب کے، حتیٰ تبارت بالحجاب حتیٰ کہ وہ صافنات الجیاد وہ چھپ گئے گھوڑے پردے میں، ردوہا حکم دیا کہ واپس کرو ان کو میرے سامنے، فتفے کا پس شروع ہوئے حضرت مسحم بالسوق کے، وہ مسحم ہاتھ پھیرتے تھے پنڈلیوں پر اور گردنوں پر، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، تجھے ایک واقعہ ہے اواب ہونے کا۔ اب ذرا یہ بات سمجھے، اس کی دو تقریریں ہیں، ایک تقریر بالکل صاف ہے اور دوسری تھوڑی سی گڑبڑ ہے۔ صاف تقریر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پہلے بتایا کہ مجاہد اعظم تھے، ان کی ساری مہمات جہاد میں زندگی گزری، تو حضرت سلیمان نے ہزاروں گھوڑے رکھے ہوئے تھے، وہ اس وقت کے سب سے بڑے ٹینک بھی گھوڑے تھے، ہتھیارے بھی گھوڑے تھے، تو جہاد میں نہیں گھوڑے چلتے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کا معائنہ کرنا چاہا کسی مہم کی تیاری کے لیے کہ گھوڑے کس حالت میں ہیں، تو گھوڑوں کو لایا گیا اور حضرت سلیمان انہیں دیکھتے رہے ان گھوڑوں کو، اور وہ گھوڑے جو تھے الصافنات الجیاد عمدہ نسل کے گھوڑے تھے، 3 پاؤں پہ صافن وہ گھوڑا ہے جو 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک ڈھیلا رکھتا ہے، اور جیاد یہ سجید عمدہ گھوڑے تھے۔ تو حضرت سلیمان ان گھوڑوں کو دیکھتے رہے، وہ لین سے گھوڑے آگے گئے، تو حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان گھوڑوں سے جو میری محبت ہے نا، یہ جہاد کی وجہ سے، ان گھوڑوں کے ساتھ جو میری محبت ہے کس کی وجہ سے ہے، جہاد کی وجہ سے ہے، اور جہادی ان ذکر ربی یعنی ان کی جو محبت ہے وہ اپنے رب کی توحید کی بلندی جہاد کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ محبت ہے۔ پھر وہ گھوڑے جب آگے گئے استقبال کے پردہ میں، تو حضرت نے فرمایا کہ واپس کرو ان گھوڑوں کو۔ گھوڑے جب واپس آئے تو حضرت پیار کر رہے تھے گھوڑوں کے، کبھی آپ گئے ہوں، گھوڑے والے کیا کرتے ہیں، گھوڑے کی رانوں پہ تھپکی دیتی ہیں، اور جو گھوڑے کے بال ہوتی ہیں گردن والے ان کو بھی جولو کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو یہ مسحن بالسوق یہ پیار سے حضرت نے ہاتھ پھیرے اور فرمایا لے جاؤ گھوڑوں۔ اب بات کیا کہ حضرت سلیمان وہ آدمی تھے کہ جو چیزیں توحید کے لیے معین اور معاون تھی، حضرت سلیمان کو ان کے ساتھ بھی محبت تھی، اور وہ کیا تھے، گھوڑے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جیسے اللہ نے خود ذکر کیا ہے گھوڑوں کا۔ تو اب یہ تو بالکل صاف سبق ہے۔ دوسری تقریر کہ حضرت سلیمان، اچھا پہلے اس پر معنی کر لوں، میں تو سمجھتا ہوں بالکل بے غبار ہے۔ اذ عرض علیہ جب پیش کیے گئے حضرت کے سامنے، بالعشی شام کے وقت، الصافنات الجیاد ایک پاؤں پر کھڑے ہونے والے، بہت 3 پاؤں پر، بھائی 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے بہت کھڑے گھوڑے، نیچے لکھا ہے جو بغرض جہاد رکھے تھے، فقال انی احببت، تو حضرت نے فرمایا بطور افسوس نہیں پڑھنا،
حضرت نے خوشی کے طور پہ فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں حب الخیر، محبت اچھی ان سببیہ بوجہ ذکر میرے رب کے، یعنی یہ جو گھوڑے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہیں اور توحید کی سربلندی کے لیے ہیں، اس لیے میں ان گھوڑوں سے پیار کر رہا ہوں، دنیا کی وجہ سے نہیں، دنیاوی مقصد نہیں، یا کوئی تکبر مقصد نہیں، یا کوئی آکڑ مقصد نہیں، یا دنیا کا مال مقصود نہیں۔ ان ذکر ربی، مجھے گھوڑوں سے پیار اس لیے ہے کہ یہ میری اللہ کی توحید کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جہاد ہے نا بھائی، حتیٰ کہ چھپ گئے کون؟ الصافنات الجیاد، وہی گھوڑے چھپ گئے، بالحجاب، گھوڑے پردے میں چلے گئے، استقبال کے، وہ جو ان کی جگہ تھی، یہ اوپر نیچے نہیں پڑھنا، پردے میں چلے گئے۔ حضرت نے حکم دیا ان گھوڑوں کو واپس کرو مجھ پر، پس شروع ہو گئے مسحم بالسوق، تلوار سے نہیں، ہاتھ پھیرتے تھے پنڈلیوں پر اور آنات گردنوں پر، کوئی اشکال بھی نہیں۔ اب ایک کہانی ہے جو آپ نے نور انوار میں بھی پڑھی ہے، اور گپیں ایسی ملا جیون نے لگائی ہیں علامان والحفیظ اور بھی کتابوں۔ سنو، وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے سامنے گھوڑے لائے گئے، حضرت سلیمان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوئے اور حضرت سلیمان سے عصر کی نماز رہ گئی۔ جب توارت بالحجاب، سورج چھپ گیا، مغرب میں چلا گیا، تو حضرت کو خیال آیا او ہو میری تو نماز گئی۔ تو اب آگے دو بزرگ ہیں، مولا جیون کہتے ہیں ردوہا، انہوں نے سورج کو کہا کہ واپس فرشتوں اس کو واپس کرو، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ردوہا، سورج پہ معمور فرشتے ہیں، ان کو کہا کہ تم سورج کو واپس لاؤ، میں نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی اور پھر تلوار لی اور گھوڑوں کو قتل کر دی، اور کہا کہ ان کی وجہ سے میری نماز رہ گئی ہے۔ گھوڑوں کو ذبح کیا اور سب کو ختم کیا، تو اللہ نے انعام کے طور پہ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دی۔ کچھ آپ سمجھے؟ یہ تقریر بعد نے کہا نہیں جی سورج مغرب میں چلا گیا تو آپ نے فرمایا گھوڑوں کو واپس کرو، افسوس ہوا کہ میری نماز رہ گئی، یہ وجہ بنے، اس لیے سارے گھوڑوں کو قتل کر دی۔ یہ تقریر۔ اب جو پہلی تقریر تھی اس سے شیعہ اور بریلوی آ گیا۔ حضرت علی کی گود میں نبی پاک سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز رہ گئی، مولا علی کی نماز، سنا ہوا ہے نا، مولا علی کی نماز رہ گئی۔ تو اٹھے جب آپ تو مولا علی پریشان تھے، میری نماز رہ گئی، تو پر اللہ کے نبی نے حکم دیا سورج واپس آ جائے۔ سورج غروب ہو کے نکلا، مولا علی نے نماز پڑھی اور پھر سورج غروب، نعرہ حیدری۔ اور اس واقعہ کو بنایا نذیر، یعنی قیاس دیکھو۔ یاد رکھو یہ جو رد شمس والی روایت ہے نا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ محدثین نے، امام ابن جوزی موضوعات اپنی کتاب الموضوعات میں اور بڑے بڑے ائمہ نے صراحت کی ہے کہ یہ نرا جھوٹ لگایا گیا حضرت علی کے ذمہ۔ حضرت علی نماز نہیں پڑھ، پہلی بات تو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کسی کی گود میں سوتے ہی نہیں تھے سوائے اپنی بیویوں کی۔ پھر عصر کا وقت سونے کا ہے ہی نہیں، عصر کا کون سا وقت ہے سونے کا؟ قیلولہ آپ دوپہر کو کرتے،
پھر علی نے نماز نہیں پڑھی تھی، جماعت کے ساتھ الگ بیٹھے تھے، اور پھر نماز رہ گئی۔ اچھا سورج جب چلا گیا، وقت تو نکل آیا، اب جب دوسری اثر ہے تو پہلی اثر تو گئی، پھر تو سب پہ ایک نئی اثر واجب ہونی چاہیے تھی بھئی، پہلی اثر تو غروب کے ساتھ ختم ہو گئی نا، تو اب جب واپس آئے پہلی اثر ہے یا دوسری ہے، پھر تو سب کو نماز پڑھنی چاہیے، ایک اور اثر درمیان میں آ گئی۔ اور نبی پاک کی اپنی نماز خندق میں قضا ہوئی، اور آپ کہتے ہیں ملا اللہ بیوتہم و قبورہم، اللہ ان کے گھروں قبروں کو آگ سے بھر دے، ان بے ایمانوں نے مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ تو نبی پاک کی اپنی نماز قضا ہوئی، وہاں سورج کیوں نہیں واپس آیا بھائی، کیوں نہیں کیا؟ اور حضرت علی بھی ساتھ تھے۔ ہاں تو یہ متنن بھی جھوٹ ہے اور سندن بھی اور قیاسن بھی۔ قیاس کس پہ کیا کہ ردوہا، سورج کو واپس کرو، حالانکہ نری گپ پہ سورج کا تو جہاں بات ہی کوئی نہیں چل رہی، الصافنات الجیاد، گھوڑوں کو واپس کرو، یہاں سورج کہاں سے نکل آیا؟ کچھ بات سمجھ گئے؟ یہ جو توجیہ ہے، یہ توجیہ اول سے لے کے آخر تک بالکل باطل ہے۔ اس کی جو توجیہ بھی کرو، بڑے بڑے حضرات نے کی۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان گھوڑوں کو کیوں قتل کیا؟ گھوڑے تو بیت المال کے تھے، تو بیت المال کے گھوڑوں کو پیغمبر کیسے قتل کرے گا؟ پھر گھوڑوں کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی پنڈلیوں کو مارا جاتا ہے بھائی، ذبح جانور کو یہاں سے کیا جاتا ہے یا یہاں سے؟ یہ پیچھے کیوں مار رہے تھے؟ یہ تو ظلم ہے، کسی جانور کو آپ پنڈلیوں پہ مارنا شروع کر دیں، چھریاں اور تلواریں، یہ مخلوق پہ ظلم نہیں ہے؟ حضرت سلیمان ظلم کر رہے تھے، تو چمٹی بھی اس توجیہ کو جانتی تھی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وہ چمٹی کہہ رہی تھی کہ سلیمان جان بوجھ کے چمٹیوں کو بھی نہیں لتاڑے گا، انہیں پتہ نہیں لگے گا۔ اور یہ عجیب حضرت سلیمان کا کام ہے کہ انہوں نے جناب گھوڑوں کو ذبح بھی کیا ہے پنڈلیوں کی طرف سے۔ اور امام راضی نے کہا کہ جس کو یہ ہو نا شوق مسحم بسو کے، تو وہ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تلوار سے وضو کرے۔ مسحن کا معنی اگر کاٹنا ہے نا تو وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر پہ بھی ذرا چلاؤ تلوار۔ مسح کا معنی چھونا ہے یا کاٹنا ہے؟ ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ پھیرنا ہے، جیسے مسح سر کا مسح کرتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں یا تلوار لگاتے ہیں۔ تو جہاں تو مسحن آیا تو تین وجوہات کی وجہ سے یہ توجیہ مردود ہے۔ پہلی تو سیاق سباق کے خلاف ہے، دوسرا اس میں ایسے محذوفات ہیں کہ جن کا کوئی مقام ہی نہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ جو امور ہیں یہ پیغمبر کی شان سے بھی بعید ہے۔ بھائی نماز تیری رہ گئی اور ذبح تو بیت المال کے گھوڑوں کو کر رہا ہے، پھر ذبح کرنا بھی ہزاروں گھوڑوں کو ذبح کرنا اور بیت المال کا نقصان کرنا، اور پھر یہ ہے کہ اس مخلوق کا قصور بھی نہیں۔ ذبح کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی پنڈلیوں پہ تلواریں ماری جا رہی ہے، یہ تو بالکل ہی خلاف العقل اور پیغمبر کی شان سے بعید بات ہے، اس لیے یہ توجیہ مردود ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ ایک تیسری توجیہ بھی اس کی گئی، اور وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا عصر کی نماز نہیں تھی، کوئی خاص وظیفہ تھا، مستحب وظیفہ تھا۔ حضرت سلیمان نے گھوڑوں کو منگوایا اور گھوڑے دیکھتے دیکھتے وہ وظیفہ رہ گیا۔ حضرت سلیمان غلبہ حال میں آگے، یعنی حضرت سلیمان کو افسوس ہوا اور غلبہ طاری ہو گیا، حال طاری ہوا، تو انہوں نے اس غلبہ حال میں گھوڑوں کو مارنا شروع کیا، اور پھر خیال آیا کہ ان کا قصور نہیں ہے، تو پھر جب حال اترا تو حضرت ہوش میں آ گئے تو اللہ سے معافی مانگی۔ بعد اس کی توجیہ یہ کی ہے، لیکن یہ بھی ایسی توجیہ ہے غلبہ حال تے فلانا، انبیاء سکر کے قریب بھی نہیں جاتے،
ہاں انبیاء کی ساری تعلیم ہوش حواس والی ہوتی ہے، یہ شکر حال نہیں۔ اس سے پھر صوفیوں نے نکالا ہے نا کہ فلاں مولوی صاحب تھے اور ان کا وظیفہ قضا ہو گیا، بھینس کو چارہ ڈالتے رہے تو پھر آئے انہوں نے بھینس ذبح کر دی۔ بھائی یہ مسئلہ ہی اور ہے، بھینس ذبح کر دی وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گھوڑے بیچاروں کو اتنی مار پڑ رہی ہے اور وہ بھی پنڈلیوں پہ تلواریں ماری جا رہی ہے، اور وہ پیغمبر، وہ تو صوفی تھا، صوفی کا ہوش رہے نہ رہے، پیغمبر تک ہوش سلامت رہتا ہے۔ ہاں تینوں تو جی آپ کو کچھ سمجھ بھی آئی یا رل مل گیا کم؟ حتی تبارت بالحجاب ردوها علیہ فتفکا مسحم بالسوق والعناق۔ اگلا کام بڑا گڑبڑ ہے، اگلا واقعہ علامان والحفیظ، آپ کے بھی سارے بزرگ پٹڑی سے اترے ہیں، اس کا ذرا خیال کرنا ہے۔